السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. عید کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو عید مبارک. بڑی امپورٹنٹ خبر آج صبح صبح آئی پاکستانیوں کے لیے. پتہ نہیں اسے خوشخبری کہیں یا کیا کہیں، لیکن عید والے دن لگتا تو اس طرح ہے کہ پاکستانیوں کو عید ہی مل گئی ہے. خبر یہ آئی کہ جناب IMF کے ساتھ جو ہے وہ $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اب ایک امیجیٹ جو ایک اس چیز کا ڈر تھا کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جائے گا، وہ اب امیوننٹ تھریٹ جو ہے وہ کم از کم اب ختم ہو گیا ہے شارٹ ٹرم کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو مالی اور معاشی مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ سر اٹھا سکتی ہے یہ پرابلم. لیکن فی الحال یہ جو ہے وہ ان دا شارٹ ٹرم کافی حد تک خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے. لیکن دو چار چیزیں جو میرے خیال میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک، آپ پاکستان کا جو پچھلا جو ایک اسکیجول چل رہا تھا IMF کے ساتھ، جو جس کے اوپر اتنی دیر سے مذاکرات ہو رہے تھے، یہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ وہ معاہدہ نہیں ہے. یہ ایک نیا ایگریمنٹ ہے، ایک نئے معاہدے کے اندر پاکستان گیا ہے، اور یہ 9 مہینے کے لیے بڑا شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے وہ IMF کے ساتھ طے پایا ہے. اس کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ مختلف اقسام کے اندر جو ہے وہ یہ پیسے ملیں گے، اور $3 ارب کے آس پاس جو ہے وہ ملیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ پیسے ملیں گے تو اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک، جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ان کی جانب سے بھی جو کمٹمنٹس ہیں وہ کمٹمنٹس بھی آنا شروع ہو سکتی ہیں. یہ صرف ایک لاک کھلا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کا بھی اب کافی ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا ہے. جیسے ہی اپنا ٹینیور کمپلیٹ بھی کرے گی تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ بھی IMF کے ساتھ اسی معاہدے کے تحت پیسے لے سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے، بیکاز IMF کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کے اندر وہ خود انوالو تھے. اس سے پہلے اسحاق ڈار اس چیز کو جو ہے وہ اینکر کر رہے تھے، لیکن اب ڈائریکٹلی پرائم منسٹر نے خود جو ہے بیچ میں چھلانگ ماری اور اس چیز کو جو ہے وہ ریزالو کیا ہے. تو ویسے تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ قرضہ لینے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی تھی، obviously there are two school of thoughts. ایک یہ ہے کہ جناب شکر ہے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ارینجمنٹ ہو گیا، ورنہ حالات بڑے خراب تھے. دوسرا کہ جی قرضہ لینے کے اوپر جو ہے وہ کس بات کے بھنگڑے ڈالے جائیں، کس بات کی خوشیاں منائی جائیں. قرضہ پھر بھی قرضہ ہی ہوتا ہے، حقیقت ہے. میرے خیال میں دونوں اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہوں کے اوپر ایک ویلڈ پوائنٹ دے رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا گھر جو ہے جو گروی ہو، اگر وہ نیلامی سے بچ رہا ہے کسی طریقے سے فی الحال، تو یہ بھی ایک غنیمت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ٹائم مل رہا ہے 9 مہینے کا، اور اس کے بعد اگلی گورنمنٹ جب آتی ہے، تو تب تک آپ اپنے گھر کو بھی ذرا درست کریں، اپنے گھر کے خرچوں کو بھی درست کریں، اپنے آپ کو صحیح ٹریک کے اوپر لے کر آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ایک خبر جو ہے، لیکن ظاہری بات ہے پاکستانیوں نے اس کی ایک کاسٹ دینی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایگریمنٹ بھی جو ہوا ہے اس میں بجلی بھی مہنگی ہوگی، اس میں آپ کو پٹرول کی جو ہے وہ اس کو بھی مہنگا کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی لگی ہوئی ہے وہ پہلے ہی بجٹ کے اندر $10 انکریز کر دی گئی ہے. تو آنے والے مہینوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو اور مجھے ڈز لگنے لگی ہے. اس کے لیے بھی تیار رہیے گا، اور دیکھیں کہ حکومت آلریڈی اپنا جو FBR کا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا، اس کو بھی 200 ارب سے زیادہ بڑھا چکی ہے. وہ اس کے اندر بھی ایک انکریز آئی ہے. سو لیٹس سی کہ آنے والے مہینوں کے اندر اس کے کیا فرق ہوتا ہے. لیکن میں 1 منٹ کے لیے ایک بات سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف نے نا بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، فرینکلی اسپیکنگ. I'm going to use this word, sorry to use this harsh word. کاش یہاں پہ عمران خان صاحب ہوتے، کاش یہاں پہ عمران خان صاحب ہوتے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے فروری 2022 میں کیا تھا، کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے، تو انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے IMF کا معاہدہ، بجلی، پٹرول، ڈیزل، سب کے ریٹ کم کر دو، سب کے ریٹ کم کر دو، اور IMF کا معاہدہ توڑ دو. اور وہی ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا IMF کا معاہدہ پھر ٹوٹ گیا تھا. تو ہمیں بھی یہی شہباز شریف صاحب کو میرے خیال میں یہی کرنا چاہیے تھا نا، کیونکہ خود تو آپ الیکشن میں جا رہے تھے، تو عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کم کر دیتے، اور اس کے بعد IMF کے ساتھ ظاہری بات آپ کی ڈیل نہ ہوتی، اور لوگ بھی وہاں پہ چھلانگے مار رہے ہوتے، اور ان کے جتنے یوٹیوبرز میں بیٹھ کے چھلانگے مار رہے ہوتے. جی کمال کر دیا شہباز شریف نے، دیکھیں اس نے پٹرول کے ریٹ بھی کم کر دیے، ڈیزل کے ریٹ بھی کم کر دیے، بجلی کے ریٹ بھی کم کر دیے، دو اس کو ووٹ دو. تو انہوں نے وہ والی حرکت نہیں کی جو عمران خان صاحب نے کی تھی. تو خیر آن اے سیریس نوٹ دس واز سم تھنگ گڈ. میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، لیکن پھر بھی کم از کم جو صورتحال بن چکی تھی ڈیفالٹ کی، اس سے فی الحال آپ بچ گئے ہیں، فی الحال آپ بچ گئے ہیں. اچھا جی، کامران خان صاحب، سینئر اینکر پرسن کامران خان صاحب، وہی کامران خان صاحب جو میں انشاءاللہ ایک دن بڑے ہو کے بننا چاہتا ہوں. میں نے پتہ نہیں ابھی اور کتنے بڑے ہونا ہے، لیکن کامران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی. انہوں نے کہا
Entire credit to retrieve IMF program for near drowned situation goes to Prime Minister Shehbaz Sharif. His consistency, persistence, determination earned what seemed like an impossible deal with IMF till last week. Well done, PM. ओए होए होए, इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब की ट्वीट पढ़ी होगी तो दिल पे क्या छुरियां चली होंगी कि वे कामरान तेन मैं कितना प्यार करता सी, वे की किता तू। शहबाज शरीफ की तारीफ है। अब ये दिन भी आने थे हैं, और पीछे बैकग्राउंड में जो है ना कोई एक सैड सॉन्ग भी शायद चल रहा होगा, इमरान खान साहब जब ये कामरान खान साहब की ट्वीट पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी जनाब एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के बाद बड़ी एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तरह वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा, मेरे अहले वतन अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। मेरे लिए सबसे करबनाक और तकलीफ दह ईद है। हमारे तकरीबन 10,000 कारकुन और सपोर्टर्स को जेलों में भर दिया गया है, जबकि पुरअमन एहतजाज का अपना आइनी हक इस्तेमाल करने पर इनसे मुजरमों सा सलूक किया जा रहा है। हमारे बहादुर कायदीन, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा वगैरह जैसी खवातीन रहनुमा भी शामिल हैं, जेल में कैद और तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने से मुसलसल इंकारी हैं। हमारे 16 कारकुनान को गोलियां मार कर शहीद किया गया, जबकि दीगर 8 के बारे में भी शुबा यही है कि उन्हें भी कत्ल किया गया है। ताहम इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके अजीज़ो अकारे पुलिस के खौफ से ज़ेर ज़मीन है। 50 दीगर को भी गोलियां मारी गई हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, 50 को गोलियां मारी गई हैं, 50 हो गए। 8 के बारे में शुबा है कि उन्हें भी कत्ल किया गया है, 58 हो गए, और उसके बाद 16 इसके अंदर आप और ऐड कर दें तो ये हो गए 68 और 6 74। 74 लोगों के बारे में खान साहब ने जो है ना ये इतना बड़ा क्लेम किया है, 74 लोगों के बारे में, लेकिन साथ ही साथ लिख भी रहे हैं कि मुझे शुबा है कि उन्हें कत्ल किया गया। मैं खान साहब के बारे में ना यही बात कहता हूं कि भाई आप किसी के कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी एलिगेशन आप लगा रहे हैं, प्लीज़ वेरीफाई तो कर लिया करें। किसी के बारे में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक दफ़ा ज़रा कंफर्म तो कर लिया करें, उसके बाद बेशक आप जो मर्जी बात करें, लेकिन थोड़ा सा तो लिहाज कर लिया करें। आगे कहते हैं जी, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से निहत्ते मुजाहिरीन पर ताकत के इस बेजा इस्तेमाल का नहायत हैरानकुन तौर पर रियासती और सरकारी सतह पर जिक्र तक नहीं सुनाई दिया गया। फिर इस अमर का सुराग लगाने के लिए कि 9 मई को असल में हुआ क्या, किसी आज़ाद तहकीक की ज़हमत ही गवारा नहीं की गई। इसके बरक्स सरकारी सतह पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ यकतरफा प्रोपेगेंडे के जरिए हर उस शख्स को जिसकी तहरीक इंसाफ से ज़रा सी भी निस्बत है को महज इस यक निकाती हदफ के तहत कि इंतखाबात से कबल किसी भी तरह तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए पर जबर और दहशत के पहाड़ तोड़े गए। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम इस तारीख दौर से पहले से नहायत मजबूत होकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। तो ये खान साहब ने ट्वीट किया। अच्छा, अब इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है लोगों ने जो है वो खान साहब को आगे से जवाब देना शुरू किए इस ट्वीट पे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जवाब आया वो जवाब आया शिफा यूसुफजई की जानिब से, एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई, जो पहले हम न्यूज़ के ऊपर मॉर्निंग शो करती थी और अब चैनल 92 के ऊपर है। शी इज़ नोन टू बी अ वेरी बिग पीटीआई सपोर्टर, बहुत बड़ी पीटीआई सपोर्टर कंसिडर की जाती है। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो खान साहब ने इंटरव्यू देना था, तो फाइनलाइज हुआ कि जी शिफा यूसुफजई इंटरव्यू करेंगी, शिफा यूसुफजई विल कम एंड इंटरव्यू। तो खैर ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी इंटरव्यू दें। शिफा यूसुफजई ने आगे से जो है वो खान साहब को ट्वीट किया और जवाब में उन्होंने लिखा, व्हाट हैव यू डन फॉर देम खान साहब, हैव यू हेल्प्ड द वुमेन हु वर ब्लैकमेल्ड, whose honor has been at stake just because they were somehow associated with you? Did you check up on those who were forced to leave PTI after giving their lives to your cause? Have you checked up on the wives and daughters who were hounded and harassed while their husbands and fathers are in jail? Did you speak to Imran Riaz Khan's wife or to Arshad's mother? That's why you needed to sit with other stakeholders, and that's why you needed to initiate a dialogue when the time was right. Timing matters. People rotting in jail, 50, 60 people in one jail that can only fit 20 or so, and their families not even allowed to take food for them, should have been your prime concern. People have been fired from jobs just because they were supporting you. Sit with them and negotiate freedom and honor of your workers and supporters. Call Nawaz Sharif and Asif Zardari if you're not getting a response from the other side, but initiate a process to end people's miseries. तो ये शिफा यूसुफजई ने भी जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की कि आपको कम अज़ कम इमरान रियाज खान की बेगम को कॉल करनी चाहिए थी, अरशद शरीफ की वालदा को कॉल करनी चाहिए थी, और वो तमाम वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे या जिनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं इस वक्त जेलों के अंदर हैं, आपको उन फैमिली से रब्ता करना चाहिए था। आपने क्या किया है उनके लिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करते हैं, बस दैट्स इट, या घरों में अपने घर में बैठे हुए हैं, दैट्स इट। आप इसके अलावा करते क्या हैं? आप कुछ भी नहीं करते, और ये हकीकत है। लेकिन बात यह है कि पिछले इतने सालों से ये भी तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादातर चलती भी तो ट्वीटों के ऊपर थी। यही तो कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जिंदा रहने वाली ये जमात है। आज जब लीडर के ऊपर आई है, लीडर अब जाहिर बात है लीडर की कॉल के ऊपर खुद तो बाहर निकल नहीं रहा, तो लीडर भी बाहर नहीं निकल रहा। लीडर भी आराम से अपने घर में बैठा हुआ है, वो सिर्फ वो काले रंग की बाल्टी पहन के और फटे लेके जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है, एंड दैट्स इट।
وہ کیوں نہیں احتجاج کرتا, کیوں نہیں کال دیتا کہ ہاں جی میں لاہور کی ریگل چوک کے اوپر میں احتجاج کرنے لگا ہوں؟ نہیں کرتا نا. تو شفا یوسف زئی جیسی مطلب پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بڑی سپورٹر جو ہیں, ان تک کو جو ہے اس بات کا احساس ہو گیا کہ خان صاحب نے زیادتی کی ہے. خیر خان صاحب نے تو بہت زیادتیاں کی, لیکن شاید لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا. اس کے بعد جب ان کے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شفا یوسف زئی کے اوپر بھی تنقید شروع ہو گئی. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جواب دیا, انہوں نے کہا I know how this system works, which is why the practical approach should have been adopted. I have family members in jails, arrested for over a month. I have seen how these people are kept in jails, so I know exactly who need my voice right now and why. تو انہوں نے جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں جانتی ہوں یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے, میں کیونکہ میرے اپنے بھی فیملی ممبرز جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں, تو اس لیے میں, اور وہ ان کو ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے جیل کے اندر, میں اس لیے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ خان صاحب کو زیادہ پرو ایکٹیو کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پھڈا ہوا ہے, اور وہ لڑائی ہوئی ہے جناب شہباز گل اور فردوس عاشق اوان صاحبہ میں. شہباز گل صاحب اور فردوس عاشق اوان صاحبہ میں نے دونوں کو ہی صاحبہ کے ساتھ لگا دیا. اچھا, اس میں اب یہ بڑا کانٹے کا مقابلہ, بہت کانٹے کا مقابلہ ہے. مطلب آپ کو نا چوز کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے. میں چلے اس طرح کہہ لیتا ہوں. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جناب بیان دیا شہباز گل صاحب کے بارے میں. پہلی گیند انہوں نے کرائی, انہوں نے کہا شہباز گل کسی ایجنڈے پہ پاکستان آئے تھے, نیشنل سیکرٹ میٹنگز کے قومی راز اپنے آقاؤں کو بیچا کرتے تھے. مطلب سدھا ہی غداری کا الزام شہباز گل کے اوپر کہ جی وہ سیکرٹس جو تھی وہ بیرون ملک مقیم پتہ نہیں کون سے لوگوں کو یہ جو ہے وہ یہ بیچا کرتے تھے. اس کے بعد شہباز گل نے آگے سے ٹویٹ کیا, سنیے یہ بالکل میں نا آپ کو ہاکی کا میچ لے کے چل رہا ہوں, گیند ادھر سے کلیم اللہ سے سلیم اللہ پھر ڈی کے اندر داخل ہوئے. شہباز گل نے آگے سے پھر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا فردوس صاحبہ قومی رازوں میں سے ایک راز آج بھی میرے پاس پڑا ہے. ایک گریڈ 22 کی حاضر سروس آفیسر نے وزیر اعظم کے دفتر کو 2 صفحوں پر مشتمل اپنا بیان جمع کروایا, جس میں درج تھا کہ اس آفیسر سے ایک شخصیت کچن چلانے کے خرچے کے نام پہ کروڑوں مانگتی تھی اور ایک دفعہ رشوت میں دفتر سے 100 پیزے لیے تھے. یہ شہباز گل نے الزام لگایا فردوس عاشق اوان پہ کہ جی انہوں نے کسی ایک افسر نے ایک شخصیت سے کچن چلانے کے لیے پیسے مانگے اور 100 پیزے بھی لیے رشوت کے اندر. اس کے بعد فردوس عاشق اوان صاحبہ کا جواب آیا, آگے سے سنیے. انہوں نے کہا شہباز گل آپ نے قومی راز فروخت کرنے والے سوال کا جواب نہیں دیا. کیا آپ حلف اٹھا سکتے ہیں کہ آپ قومی راز اپنے بیرونی آقاؤں کو نہیں بیچتے تھے؟ اپنے لیڈر کو حقیقی آزادی جنگ میں پیچھے چھوڑ کر امریکہ بھاگنے والے بھگوڑے, خود کو امریکہ کا فورن ایجنٹ تم نے رجسٹر کروایا ہے, یہ رہا ثبوت. میرے پاس کوئی موکل موجود نہیں جو رشوت کے 100 پیزے کھائیں. جن کے موکل ہوں گے وہی 100 پیزے اپنے گھر کھلا سکتے ہیں. میرے احساس آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. توبہ توبہ توبہ, ڈائریکٹ الزامات. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے فورن ایجنٹ کے طور پہ رجسٹر کروایا. اچھا ویسے بائی دا وے فورن ایجنٹ کے طور پہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کوئی سیکرٹ ایجنٹ بن گئے. بیسکلی وہ بیرون جو فورنرز ہوتے ہیں وہ اگر ایون فورنرز بھی نہیں بلکہ وہ اگر امریکہ میں کوئی لابنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک رول ہے امریکن گورنمنٹ کا کہ آپ کو اپنے آپ کو جا کے رجسٹر کروانا پڑتا ہے امریکن گورنمنٹ کے پاس کہ جی ہم یہ بیرون کوئی باہر کی کوئی جماعت ہے یا این جی او ہے, ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ وہ والا فورن ایجنٹ ہوتا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ذرا یہاں پہ میرے خیال میں زیادتی کر دی. لیکن شہباز گل صاحب کہاں پیچھے ہٹنے لگے تھے, وہ ڈی کے اندر داخل ہوئے اور اب آپ دیکھیے گا وہ گیند کے ساتھ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا سنا تھا لوگ چھولے دے کر پڑھتے ہیں, آپ نے بھی لگتا ہے چھولے یا چھلیاں سپلائی کر کے پڑھائی کی. میں امریکہ میں عمران خان کی پارٹی کے ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہوا ہوں, کسی اور کا ایجنٹ نہیں. امریکہ میں پاکستان کی سیاسی پارٹی کے لیے کام کرنے ہوں تو یہ رجسٹریشن ضروری ہے. وہی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا, یہاں کا قانون ہے یہ, اور مجھے فخر ہے میں پارٹی کا وفادار ہوں اور میں حلف دیتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر عمران خان اور اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہوں. اب آپ سے تو انسان وفاداری کا حلف بھی نہیں مانگ سکتا. آپ تو مارکیٹ میں موجود ہیں, وہ بھی تھوک کے بھاؤ. اور رہی بات آپ کے اثاثوں کی, تو خدا نہ کرے نوبت یہاں تک آئے کہ آپ کے اثاثے مجھے دیکھنے پڑے. اب یہ ذرا اینڈ کے اوپر میرے خیال میں کوئی ذرا زوم آنی قسم کی شہباز گل صاحب نے گفتگو کر دی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی ظاہری بات ہے پیچھے کہاں ہٹتی, انہوں نے آگے سے جواب سنیے کیا دیا. تم نے آخر میں جو بکواس کر دی ہے, وہی ہوا نا, میں نے کہا تھا نا آخر میں مجھے لگتا ہے شہباز گل صاحب ذرا زوم آنی بات کر گئے. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا تم نے آخر میں جو بکواس کر دی ہے اس کے بعد نہ تمہاری حیثیت ہے نہ تمہاری اوقات ہے کہ تم جیسے کو کوئی جواب دیا جائے. یہ بات انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہی. ویسے انہوں نے کہا اتنے بہادر اور عمران خان کے اتنے وفادار ہو تو پاکستان آؤ, خود بگوڑے بن کر دوسروں سے بدتمیزی کرتے ہو, پاکستان آؤ تو پھر تم سے بات ہوگی. اس کے بعد
یہ میچ یہیں پہ رک گیا. تو پہلی گیند بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کرائی, آخری گیند بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کرائی. بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا ویسے دونوں کے درمیان. اچھا جی, اس کے بعد اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں, نئے تازہ رؤف حسن صاحب. انہوں نے جناب ایک بات کہی ہے. انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر ایک سوال کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا, فائزہ داؤد نے ایکچولی ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا جن ریٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا آپ ان کا نام لینا پسند کریں گے؟ تو رؤف حسن صاحب نے کہا یہ میرے لیے نامناسب ہوگا, میں ریش نہیں ہونا چاہتا, لیکن دو باتیں کروں گا. یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں, ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کہتے ہیں یہ میرے لیے نامناسب ہوگا, میں ریش نہیں ہونا چاہتا, لیکن دو باتیں کروں گا. یہ دونوں مختلف باتیں ہیں, لیکن یہ وہی ریٹس ہیں جو اس حملے میں پارٹی میں آئے تھے, جو 2010-11 کا حملہ تھا, اس وقت پارٹی میں آئے تھے, آج اسی تیزی کے ساتھ پارٹی سے چلے گئے. دوسری بات یہ کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو پارٹی سے گئے ہیں. بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو جینوئن پریشر پر پارٹی چھوڑ گئے ہوں, میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا, لیکن 95% لوگ وہ ہیں جو خود کرپٹ تھے, خود موقع پرست تھے, اور وہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیبل کموڈٹی ہوتے ہیں. جو کرپٹ ہو وہ سب سے زیادہ اور سب سے آسانی سے ایکسپلائٹیبل کموڈٹی ہوتا ہے. تو وہ بھاگے جب ان کو پہلی فائل دکھائی گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے جہاز اگلے گھونسلے میں جاتے ہیں. تو جو سو کالڈ استحکام پاکستان پارٹی ہے جو ٹیک آف ہی نہیں کی ہے, تو اس میں کافی سے زیادہ یہ لوگ, یہ جو ریٹس تھے, یہ اس میں چلے گئے تھے. تو یہ دو مختلف قسم کے لوگ ہیں جو پارٹی سے گئے ہیں. پہلی قسم میں نے آپ کو بتائی, پیپل ہو لیفٹ انڈر جینوئن پریشر اینڈ دے ور انہیپی ڈوئنگ سو, تو ان کے لیے شاید پارٹی کے دروازے مستقبل میں کھلے ہوں گے. لیکن جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے ریٹس کا نام دیا ہے, ان کے لیے پارٹی کے دروازے مستقل بند ہو گئے. پھر ان سے سوال ہوا, سوال یہ بنے گا کہ پارٹی کیسے طے کرے گی کہ کون جینوئن ہے اور کون نہیں ہے. رؤف حسن صاحب نے جواب دیا, یہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے یہ ایک لرننگ گراؤنڈ ہے ہمارے لیے, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اس سے بہت کچھ سمجھا اور بہت کچھ سیکھا ہے. ایک تو وہ جو زیادہ اہم ہے آپ کا سوال, وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ مستقبل میں ہم کس قسم کے لوگوں کو اپنائیں گے. یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور لگاتار ڈسکس ہو رہی ہے, اور اس کے لیے ایک کلیکٹیو اسیسمنٹ سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے. Rather than any individual sort of taking decisions, there will be collective assessment system that will be evolved, that will be formulated, and it is on the basis of that. اور اس میں جو سیاسی فیملیز ہیں ان کے ماضی کو بھی دیکھا جائے گا. اگر کوئی 4 پارٹیز 8 سال میں تبدیل کر چکا ہوا تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی میں نہیں آ پائے گا. So basic element which is going to gauge or sort out if a person is eligible or ineligible for the party and his commitment to the ideological base of the party and how brave he actually would be in passing through adverse times. اس سے بہت فرق پڑے گا اور بہت مختلف ہوگی پارٹی, بہت زیادہ مختلف ہوگی. آپ نے کہا کہ پھر سوال ہوا کہ آپ نے کہا کہ گنجائش رہے گی ان لوگوں کے لیے جن کے جینوئن ریزنز تھے, تو اس میں اسد عمر کی بات کرنا چاہوں گی. ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں یہ جو فینس سٹر میں کہتا ہوں یہ تیسری کموڈٹی ہے. لو جی تجا بھی آ گیا. جو فینس سٹرز ہیں جو کہ پارٹی کے عہدے جنہوں نے چھوڑ دیے لیکن پارٹی کو نہیں چھوڑا, لیکن ٹیکنیکلی پارٹی کو یہ بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک پریٹینشن ہے ان کی کہ یہ ابھی تک پارٹی میں موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سٹنگ آن دا فینس اینڈ ٹرائنگ کہ پارٹی کے اور لوگوں کو ان کے ساتھ شامل ہو کر کوئی گروپ تشکیل دیں اور پھر اپنا بیانیہ آگے بڑھائیں. اور یہ بیانیہ ان کا بیانیہ نہیں ہے, یہ شاید کہیں اور سے آیا ہوا بیانیہ ہے, اور یہ جو بیانیہ ہے یہ بنیادی طور پر مائنس عمران خان جو فارمولہ ہے اس کے پیروکار ہیں سارے. تو اسد عمر نے جب کہا تو ہمیں واضح نظر آ رہا تھا, کچھ چیزیں بیان کیے بغیر بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ لوگ ہیں پارٹی میں ایسے جو فینس سٹرز ہیں, اور وہ بھی اسی بیانی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, سو یہ بیسکلی شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس ساری چیز کے اندر. لیکن آپ نے یہ جتنی آپ نے یہ ملائی دیکھی نا اس کے اندر, بلکہ جلیبی کہوں گا اس کو میں, یہ جو پوری جلیبی فارمولا بنایا تھا یہ رؤف حسن صاحب ہی بنا سکتے ہیں. یہ اتنی یہ جو انہوں نے پورا ایک الجبرا کا فارمولا بنایا نا کہ کس کو رکھنا ہے تو کس کو نہیں رکھنا, یہ صرف رؤف حسن صاحب کا ہی کمال ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے خیال میں یہ اپنی اس جلیبی کے ساتھ نا ایک دن عمران خان سے کے دماغ کی دہی بنا کے رکھ دیں گے اس طرح کہ ہم نے کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں. ہوتا ہے یہ بیسکلی جب آپ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر انوالو ہو جائیں نا اور صرف بس کتابوں کے اندر ہی رہیں, ریالٹی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہ ہو, زندگی میں کبھی آپ نے گراؤنڈ لیول پالیٹکس کی نہ ہو, کبھی جا کے نہ آپ کا کسی حلقے سے لینا دینا ہو, بس آپ کالمز لکھتے ہوں, آپ کتابیں پڑھتے ہوں, اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام مین ٹو مین آپ نے کبھی کوئی انٹریکشن کبھی کیا نہ ہو, تو یہی ہوتا ہے. رؤف حسن صاحب نا ذرا دماغی طور پہ اسی طرح کے خپتی قسم کے انسان ہیں, انہی سے یہ سارے الجبرا کے فارمولا جو ہے نا میں انہی سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا, تو یہ ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک آخری خبر وہ یہ کہ کل ایک افواہ پھیلی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا ہے.
اور بڑے بڑے ناموں نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر دی، جس میں ہارون الرشید صاحب بڑے ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شفاعت علی انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی کہ جی عمران ریاض واپس آ گئے ہیں۔ چودھری غلام حسین انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی کہ جی چیف جسٹس پاکستان کا حکم بلا جواز نہیں تھا، عمران ریاض خان رہا، قوم کو مبارک ہو۔ تو یہ ساری کی ساری خبر جو تھی یہ غلط تھی۔ ہارون رشید سے شروع ہو کے اور چودھری غلام حسین وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ بالکل فیک نیوز تھی، اور عمران ریاض کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے بعد کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ڈینائی کیا اس بات کو، اور بعد میں جو ہے وہ یہ ہارون الرشید صاحب نے اپنی ٹویٹ جو ہے وہ بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دی، اور چودھری غلام حسین صاحب انہوں نے بھی جو اپنی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی۔ برائے مہربانی عید والے دن کم از کم لحاظ کر لیا کریں، سچائی کی اس طرح کی قربانی نہ دیا کریں، بکرے قربان کریں، گائیں قربان کریں، سچائی کو اس طرح قربان نہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔